یہ کھلاڑی ہوتے ہیں اور یہ مطلب یہ کہ فلموں والے ہوتے ہیں جو کیونکہ جو دنیا کی سیاست ہے ظاہر ہے وہ کھیل سے اور فلموں سے اٹھائی جاتی ہے آج کل کافی مطلب دہائیوں سے یہ سلسلہ بنا ہوا ہے. آپ تیرے میرے لیے ہم عام لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ کھیل ہے، یہ کرکٹ ہے، یہ فٹ بال ہے، یہ فلمیں ہیں، ان کا کیا تعلق ہے ملکوں کے ساتھ. لیکن جو منصوبہ ساز لوگ ہوتے ہیں ان کے مقاصد اور ان کا ذہن کچھ اور ہوتے ہیں. وہ یہیں سے لوگوں کو اٹھاتے ہیں اور اپنی مرضی کی ان کی تربیت کر کے ان کو سہولیات دے کے ان کو اربوں خربوں پتی بنا کر ان سے عہد معاہدے کر کے ان کو اپنی من پسند جگہوں پر ان کو وہ فٹ کرواتے ہیں. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ سب کو، انڈسٹری اس لیے بنائی ہے کہ اس میں سے کچھ لوگوں کو نکال کر ہم مقاصد کے لیے استعمال کر لیں. سمجھ میں آئی بات؟ چلو بہرحال اس انڈسٹری میں مسلمان بھی ہیں، غیر مسلم بھی ہیں، سارے ہیں. کرکٹ میں بھی ہیں، فٹ بال میں بھی ہیں، فلموں میں بھی ہیں، سارے مسلم غیر مسلم سارے ہیں. جب ان کو کوئی کامیابی ملتی ہے، اپنی کھڑی ہوئی کامیابی یا ناکامی، تو یہ پھر آسمان کی طرف کیوں دیکھتے ہیں؟ آسمان پر کون سا بت بیٹھا ہوا؟ آپ دیکھا کرو یہ حضرات اپنی کامیابی اور ناکامی کے موقع پر اوپر دیکھ رہے ہوتے. حالانکہ اوپر جو ذات موجود ہے جس کو ہم اللہ تعالیٰ کہتے ہیں مانتے نہیں ہیں اس کو. بل ایاہ تدعون، یہ بتاتا ہے تمہیں کہ غیر اختیاری جب تمہیں ہوش حواس نہیں رہتی نا اس وقت تم جس کو پکارتے ہو اسی کو آپ بھی پکارو. شیطان نے ان کے لیے اس زندگی کو بڑا خوبصورت بنایا ہوا ہے اور شیطان نے ان کو دلائل بھی سجھائے ہوئے لگے ہوئے ہیں دن رات. آپ دیکھ لیں اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے، بڑا ڈر لگتا ہے، بہت ہی ڈر لگتا ہے. وہ کیا تھا وہ کرکٹر جو ابھی مطلب کچھ دن پہلے اچانک مرا ہے، وہ شینوار. آپ دیکھ لیں بالکل کچھ بھی نہیں تھا، صحت مند ٹھیک ٹھاک ٹھیک ہے. ابھی ہفتہ 10 دن پہلے اس کے ساتھ یہ معاملہ پیش آ گیا اور پیسہ اور ساری دولت اور جائیداد اور جو کچھ بھی بنایا کہاں گیا سارا؟ کیا فائدہ؟ کس کام میں آئے گا؟ خدا نہ خواستہ اگر کسی کا بظاہر تو مطلب یہ کہ وہ کافر ہی تھا تو موت کفر پر ہی آئی. چلو ہم اللہ تعالیٰ کے حوالے کر کے کہتے ہیں کہ اگر خدا نہ خواستہ کو کفر پر مر گیا تو دنیا کی مال و دولت جائیداد کی اس کے لیے کیا حیثیت ہے؟ کیا کرے؟ فَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. شیطان نے ان کے لیے ان کی اس زندگی کو خوبصورت بنایا ہوا ہے. آخری دم تک یہ اس دھوکے سے نہیں نکل پاتے، آخری دم تک. اور پھر مزے کی بات یہ کہ ساتھ اپنے آپ کو کہتے دانش والے. اس وقت بڑا عجیب سا محسوس ہوتا ہے کہ جب پڑے ہوئے ہیں گمراہیوں میں، پڑے ہوئے ہیں اللہ معاف کرے زمانہ جہالت کی زندگیوں میں پڑے ہوئے ہیں اور نام اپنا دانشور اور پتہ نہیں تجزیہ نگار اور پتہ نہیں کیا کچھ رکھا ہوا. اللہ تعالیٰ ہی قادر ہے اس بیماری کو، اس آفت کو دور کرنے پر، اور کوئی نہیں کر سکتا. کرونا کا بھلے ڈرامہ تھا یا بیماری تھی، بنائی ہوئی تھی، قدرتی تھی، جیسا بھی تھا، آپ کی آنکھوں کے سامنے آپ نے ایک بات کا مشاہدہ کر لیا ہوگا. نہیں اگر آپ نے غور کیا تو میں عرض کر دیتا ہوں. آپ دیکھیں اس میں جو مسلمان ہیں وہ سب سے کم متاثر ہوئے. مجھے نہیں پتا یہ مصنوعی ہے، یہ بیماری ہے، یہ ڈرامہ ہے، یہ ہے نہیں ہے، ہم اس بحث میں نہیں جاتے. کچھ نہ کچھ ہے صحیح، کچھ نہ کچھ ضرور ہے. جنہوں نے بھگتا ہوا ہے ان کو پتہ چل جاتا ہے. میں نے بھی تھوڑا سا بھگتا ہے تو کچھ نہ کچھ تو تھا بھی، میں یہ تو نہیں کہتا کہ نہیں ہے. لیکن آپ دیکھیں ایک عالمگیر بیماری جو آئی یا بنائی گئی یا لائی گئی جو بھی ہے، اس سے سب سے زیادہ متاثر وہی لوگ ہوئے اور سب سے کم متاثر آپ جیسے ہوئے مسلمان، سب سے کم متاثر. اس لیے پھر ان کو یہ کہنا پڑا کہ بھئی اپنے اللہ سے دعا مانگو. جب وہ دیکھتے ہیں کہ ادھر غالب ہو رہا ہے، ایمان کی ایک طاقت ہوتی ہے نا.
ایمان کی طاقت انسان کو بہت زیادہ قوت عطا فرماتی ہے۔ جو کچھ بھی ہو جائے، جتنا مرضی کوئی وبائی مرض ہو جائے، بالآخر ایک مسلمان کو یہ یقین اور یہ امید ہوتی ہے کہ ہوگا وہی جو میرا اللہ چاہے، ہوگا وہی جو میرا اللہ چاہے۔ کافر کے پاس تو کچھ بھی نہیں، سہارا بھی نہیں۔